واسطہ بھر دے، کرم سے جھولیاں منگتوں کی یا خدا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان رمضان میں حاضر ہیں۔ ماہ رمضان کی پرکیف فضائیں اور عشرہ رحمت ماہ رمضان کا جو کہ پہلا عشرہ ہے، اس کی برکتیں لوٹتے ہوئے آئیے اس سلسلے کے کچھ فضائل سنتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امام جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی شافعی علی رحمۃ اللہ الکافی تفسیر در منصور میں حضرت سیدنا عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، ابلیس نے کہا، اے میرے رب، میرے اختیارات میں اضافہ کر۔ فرمایا، ان کے سینے تمہارے مسکن ہیں، تو اے میرے رب، میرے اختیارات میں اضافہ کر۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان پر لام باندھ فوج چڑھا، لا اپنے سواروں اور اپنے پیادوں کا، اور ان کا ساجی ہو مالوں اور بچوں میں، اور انہیں وعدہ دے، اور شیطان انہیں وعدہ نہیں دیتا مگر فریب سے۔ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، اے میرے رب، تو نے شیطان کو مجھ پر مسلط کر، میں اس سے تیری عنایت کے بغیر محفوظ نہیں رہ سکتا۔ فرمایا، تیرے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا مگر اس کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کروں گا جو اسے برے ساتھیوں شیطانوں سے محفوظ رکھے گا۔ عرض کی، میرے رب، اپنے احسانات میں اضافہ فرما۔ فرمایا، ایک نیکی کا اجر 10 گنا یا اس سے بھی زیادہ، برائی کا بدلہ 1 یا اس سے بھی مٹا دوں گا۔ عرض کی، اے میرے رب، میرے اوپر احسانات میں اضافہ فرما۔ فرمایا، جب تک روح جسم میں ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ عرض کی، اے میرے رب، میرے اوپر احسانات میں اضافہ فرما۔ فرمایا، قرآن مجید میں ہے، اے میرے ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بیہقی نے سنن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں عیاش بن ربیعہ اور حشم بن عاصی بن واصل نے باہم مشورہ کیا کہ ہم مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ میں اور عیاش نکل پڑے، جبکہ حشام کو دین سے فتنہ میں ڈالا گیا تو وہ فتنے میں پڑ گیا۔ عیاش کے پاس اس کا بھائی ابو جہل اور حارث بن حشام آئے۔ دونوں نے کہا، تیری ماں نے نذر مانی ہے کہ جب تک وہ تجھے نہیں دیکھے گی اس وقت تک نہ وہ سائے میں جائے گی اور نہ سر کو دھوئے گی۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم، یہ دونوں تجھے دین سے
برگشتہ کرنا، پھیرنا چاہتے ہیں، وہ دونوں اسے لے گئے، اسے دین سے برگشتہ کیا تو وہ برگشتہ ہو گیا۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے یہ آیت تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ شام کی طرف لکھ کر بھیجی یہ آیت مبارکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو وہ آ گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امام ابن جریر نے حضرت ابن سیرین سے روایت نقل کی ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مغفرت کی طرف دعوت دی۔ جس نے یہ گمان کیا کہ مسیح ابن اللہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، جس نے یہ گمان کیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محتاج ہے، جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 میں سے 13 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فرماتا ہے تو کیوں نہیں رجوع کرتے اللہ کی طرف اور اس سے بخشش مانگتے، اور اللہ بخشنے والا مہربان۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو دعوت دی جو ان سے بھی بڑی بات کرنے والے ہیں، جس نے یہ کہا، پھر بولا میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں، اور کہا کہ میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، جس نے ان آیات کے بعد بھی بندوں کو توبہ سے مایوس کیا، اس نے کتاب اللہ سے انکار کیا، لیکن ایک بندہ اس وقت تک توبہ نہیں کرتا جب تک اللہ تبارک و تعالی اس پر نظر کرم نہ فرمائے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے، وہاں ایک وعظ کرنے والا جہنم کے عذاب اور اس کے طوق و زنجیر کا ذکر کر رہا تھا، تو آپ اس کے سر کے پاس جا کر کھڑے ہوئے اور کہا، اے ذکر و نصیحت کرنے والے، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہ کر۔ پھر آپ نے یہی آیت مبارکہ پڑھی، تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ حضرت مولانا حسن رضا خان برادر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں اپنے نعتیہ دیوان ذوق نعت میں، سبقت رحمتی علی غضبی، تو نے جب سے سنا دیا یا رب، آسرا ہم گناہ گاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امام ابن دریس ابو القاسم بن بشیر رحمہم اللہ تعالی نے اپنی کتاب امالی میں حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت نقل کی ہے کہ مکمل فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس نہ کرے، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیوں کی انہیں رخصت بھی نہ دے، اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے انہیں بے خوف نہ کرے، کسی اور چیز کی رغبت میں قرآن کو نہ چھوڑ دے، اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں علم نہ ہو، وہ علم نہیں جس میں فہم نہ ہو، وہ کوئی پڑھنا نہیں جس میں تدبر نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حاکم نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہا کرتے تھے کہ ایسا آدمی جس نے اسلام قبول کرنے اور اس کی معرفت حاصل کرنے کے بعد طرح طرح کے مصائب اور آزمائشوں میں مبتلا ہونے کے سبب اپنا دین چھوڑ دیا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پس جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ
زادہ اللہ شرف و تعظیمہ تشریف لائے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ آیت تم فرماؤ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت اسماء بنت زید رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ پڑھتے سنا، اور وہ کوئی پرواہ نہیں کرے گا، وہ غفور و رحیم ہے۔ قرآن مجید میں مومنین کی مغفرت کے متعلق متعدد آیات ہیں، اور یہ آیات رحمت ان میں سب سے اہم ہے۔ بعض علماء نے کہا موحدین پکا مسلمان کے لیے سب سے زیادہ امید افزا یہ آیت ہے۔ بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی شفاعت سے بخشش کے متعلق سب سے زیادہ امید افزا یہ آیت مبارکہ ہے۔ اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرمایا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت جنت میں داخل کر دی جائے۔ الخطیب نے ایک اور سند کے ساتھ تلخیص المتشابہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ایک شخص بھی دوزخ میں ہو تو سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم راضی نہیں ہوں گے۔ امام مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل سے فرمائے گا، اے جبرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہم آپ کو اور آپ کی امت کے متعلق راضی کر دیں گے اور رنجیدہ ہونے نہیں دیں گے، کہ میں نے امام ابو جعفر محمد بن علی بن حسین سے کہا، میں آپ پر فدا کیا جاؤں، یہ بتائیے کہ یہ شفاعت جس کا اہل عراق ذکر کرتے ہیں آیا یہ حق ہے یا نہیں؟ امام نے پوچھا، کس کی شفاعت؟ میں نے کہا سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ امام نے کہا، ہاں اللہ کی قسم، مجھے میرے چچا محمد بن حنفیہ نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا حتیٰ کہ میرا رب عز و جل ندا فرمائے گا، اے محمد کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں کہوں گا ہاں اے میرے رب، میں راضی ہو گیا۔ پھر امام نے مجھ سے کہا، اہل عراق کی جماعت، تم یہ کہتے ہو کہ قرآن مجید میں سب سے امید افزا آیت یہ ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ آیت بھی ہے، لیکن ہم اہل بیت یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ امید افزا یہ آیت ہے، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اس عشر رحمت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اس ماہ رمضان کے صدقے میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے مالا مال فرمائے، اور حوض کوثر پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دستہ مبارکہ سے کوثر کے جام پینے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو بھر دے عشائے رحمت کا واسطہ بھر دے،
کرم سے جھولیاں منگتوں کی یا خدا یا